بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ 1960 کی بات ہے کہ ایک جرمن خاتون جو کہ 30 سال کی عمر کی تھی، نوجوان اور حسین تھی اور پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر تھی، پاکستان آ کر یہیں کی ہو گئی۔ یہاں آنے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان خاتون نے پاکستان میں جذام کے مریضوں پر بننے والی ایک ڈاکومنٹری فلم BBC لندن سے دیکھی کہ پاکستان میں اس بیماری میں مبتلا مریضوں کی زندگی کس قدر عذاب ہو جاتی ہے۔ اس بیماری میں مبتلا مریض کی جسم پر کسی بھی جگہ پھوڑے نکلتے ہیں، پھر ان میں سے پیپ نکلتی ہے اور اس کے بعد جسم کا وہ حصہ گلنے سڑنے لگتا ہے، پھر گوشت ہڈیوں سے نکل کر گرنے لگتا ہے۔ اس بیماری جو کہ اس وقت تک لا علاج سمجھی جاتی تھی، عذاب الہی کہا جاتا تھا اور ایسے مریضوں کو معاشرے سے الگ کر دیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں کراچی میں چندی گڑھ روڈ پر ایک جگہ بنائی گئی تھی جہاں جذام کے مریضوں کو ڈال دیا جاتا تھا اور کچھ درد مند افراد اس چار دیواری کے دوسرے طرف سے ہی ان مریضوں کو روٹیاں پھینک کر چلے جاتے تھے۔ سخت ترین بیماری اور اس پر لوگوں کا رویہ جذام کے مریضوں کے لیے دوہرا عذاب تھا۔ ان سے منہ موڑ لیتے تھے اور پھر سسک کر مر جانا ہی ان کا مقدر تھا۔ یہ جرمن خاتون، ان کا نام ڈاکٹر روت فاؤ تھا، 1960 میں کراچی تشریف لائی۔ ان کو ایک عیسائی مشنری تنظیم نے ہی پاکستان بھیجا تھا۔ چندی گڑھ روڈ پر ایک جھونپڑی میں انہی جذام کے مریضوں کے درمیان ہی اپنا کلینک کھولا اور ان مریضوں کا علاج کرنا شروع کیا۔ ڈاکٹر صاحبہ کو صرف 3 سال کی سخت محنت لوگوں کو یہ سمجھانے پر لگی کہ جذام ایک بیماری ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، اس کو عذاب الہی قرار دینا سراسر جہالت اور کم علمی کی نشانی ہے۔ اور بالآخر 1963 میں ڈاکٹر گل اور ان کے سٹاف نے ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کیا اور کئی نرسیں بھی آپ کے ساتھ اسٹاف میں شامل ہوئیں اور یوں وہ کٹھن سفر جس پر یہ بہادر عورت اکیلے ہی چلی تھی، اب آہستہ آہستہ کارواں بننا شروع ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحبہ نے جذام کے مریضوں کا جس محنت، محبت اور شفیق انداز میں علاج کیا، وہ انسان دوستی کی ایک زندہ ترین مثال ہے۔ آپ خود ان مریضوں کی، جن سے ان کے اپنے دور بھاگتے تھے، ان کے زخموں کی صفائی کرتی، ان کی مرہم پٹی کرتی، ان کو تسلی اور دلاسا دیتی اور اپنے شفیق لفظوں سے ان کا زندہ رہنے کا حوصلہ عطا کرتی۔ جو مشن آپ نے اٹھایا تھا اس میں کئی لوگ اب آپ کے ساتھ شامل تھے، ضرورت اس بات کی تھی کہ ایک بڑا ہسپتال، یہ سینیٹوریم ان مریضوں کے لیے بنایا جائے۔ اس کام کا تخمینہ 1963 میں تقریباً 90 لاکھ روپے لگایا گیا۔ یوں آپ جس مقصد کے لیے دوبارہ جرمنی گئی تھی، اپنے عوام کو اس مقصد سے آگاہ کیا اور ان کے سامنے اپنی جھولی پھیلا دی اور مطلوبہ رقم کا بندوبست کر کے ہی آپ جرمنی سے لوٹی اور آخرکار 1965 میں میری ایڈ لیپرسی سینٹر کا قیام عمل میں لایا گیا اور یوں آپ کو جذام کے خلاف اپنی تمام تر کوششیں کامیاب ہوتی نظر آنے لگی۔ ڈاکٹر صاحبہ نے پوری محنت اور وقت اس اسپتال اور اس میں آنے والے مریضوں کو دیا۔ اتنا بڑا سٹاف ہونے کے باوجود بھی آپ پاکستان سے واپس نہیں گئی، بلکہ انتھک محنت اور جان فشانی سے جذام کے خلاف لڑائی لڑتی رہیں اور اس دوران ملک کے دیگر حصوں میں بھی میری ایڈ لیپرسی سینٹر کی شاخیں کھلتی چلی گئیں۔ اپنے ملک کے گوشے گوشے میں اس مہلک بیماری کا پیچھا کیا۔ آپ کی خدمات اپنی مثال آپ تھی۔ اس ملک کی شہری نہ ہونے کے باوجود بھی جو لڑائی آپ لڑ رہی تھی وہ اپنی مثال آپ تھی۔ لوگ خود آپ کی خدمت کے معترف تھے، اس میں اپنے اور پرائے سبھی شامل تھے۔ آپ کو اپنی خدمت کے عوض کئی اعلیٰ اعزازات مل چکے تھے اور آخرکار 1990 میں آپ کو پاکستانی شہریت عطا کی گئی اور اپنی بے حیثیت اکیلی عورت ہونے کے باوجود اس جان لیوا مرض کے خلاف جو لڑائی لڑی، اس کا شاندار نتیجہ بھی آپ کے سامنے آیا۔ 1996 میں عالمی ادارہ صحت نے پاکستان کو جذام سے 100% پاک ملک قرار دے دیا۔ اس وقت پاکستان ہی ایشیا کا پہلا ملک تھا جو کہ اس مہلک مرض سے مکمل طور پر پاک ملک تسلیم کیا گیا۔ آپ نے اپنی کوششوں کو باور ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن آپ آرام سے نہیں بیٹھی بلکہ اسی محنت، محبت اور تنہائی سے مریضوں کی خدمت کرتی رہی اور اپنا مشن ہی اس بات کو قرار دیا کہ پاکستان کی گوشے گوشے کو جذام کی بیماری سے پاک رکھا جائے اور آپ اسی مشن پر تا حیات ڈٹی رہیں۔ اور وہ دن بھی آیا کہ اس دن ڈاکٹر صاحبہ اس جہان فانی سے منہ موڑ گئی۔ ان کے عقیدت مندوں نے یہ روح فرسا خبر سنی کہ ان کا انتقال ہو گیا اور ڈاکٹر صاحبہ کی تدفین اور آخری رسومات 19 اگست کو ادا کی جائے گی۔ ڈاکٹر صاحبہ نے پوری زندگی اکیلے ہی گزاری، اپنے نفس کا گلا گھونٹ دیا۔ انہوں نے اپنے مشن کو ہر چیز، ہر جذبے پر مقدم رکھا، اپنی پوری زندگی شادی نہیں کی تھی۔ بالآخر 19 اگست کا دن بھی آپ پہنچا۔ ڈاکٹر صاحبہ کو ان کی وصیت کے مطابق میری ایڈ لیپرسی سینٹر لایا گیا
اور جب آپ کی میت لائی گئی تو آپ سے وابستہ افراد اور آپ کے عقیدت مند اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے۔ شدت جذبات کے مارے لوگ زار و خطار رو پڑے۔ آپ کے آخری رسومات و تدفین میں ملک کی تمام تر اعلیٰ شخصیت نے شرکت کی، اور یوں وہ فرشتہ صفت عورت جس نے بلا کسی معاوضہ کے، بلا کسی غرض کے اس ملک کو اپنی زندگی کے 57 سال دیے، جو جان لیوا بیماری کے مریضوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا پیغام شفا بنی رہی، وہ خاتون 19 اگست 2017 کو آسودہ خاک ہوئی۔ ڈاکٹر صاحبہ نے تمام زندگی ایک کمرے میں گزار دی۔ اس ایک کمرے میں ایک چارپائی، ایک طرف پانی کا کولر اور ان کے مطالعہ کے لیے چند کتابیں ہی تھیں۔ یہ ان کی کل جمع پونجی تھی۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔